بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں راستے میں تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا آفس جو ہے وہ ہائی کورٹ بہاولپور میں ہے، تو میں اپنے آبائی علاقے رحیم یار خان میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو بڑی اہم خبر تھی۔ پہلے تو سوچا کہ واپس جا کر اس کو دیکھ کے تو آپ کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ خبر لیٹ نہ ہو جائے۔ بڑی اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، اس لیے اب تک یہ بر وقت پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے ذرائع نے جب مجھے کنفرم کیا کہ پہلے کیونکہ افواہیں گردش کر رہی تھیں، لیکن اس کے نوٹیفیکیشن کے متعلق معاملات کچھ ڈاؤٹ فل تھے، تو پھر میں نے اپنے ذرائع سے یہ کہا کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے مجھے آپ کنفرم نہ کریں۔ تو جب انہوں نے مجھے کنفرم کیا تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو مزید لیٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات آپ تک پہنچانی چاہیے، اس سے قبل کہ میں خوشی کی خبر آپ سے شیئر کروں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر، غمی ایسے کہیں کہ اچھی خبر نہیں ہے، تو دونوں خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آخر میں معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو بڑے عرصے سے دوست احباب جو ہے بڑے پریشان تھے کہ رول 17A جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا دسمبر 2023 میں، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس سہولت کو ختم کر دیا گیا تھا کہ سرکاری ملازم جو دوران ملازمت وفات پا جاتے تھے ان کے ایک بچے کو سرکاری جاب ملتی تھی، جو کہ اچانک ختم کر دی گئی، اور اس سے بہت سارے سرکاری ملازمین کو نقصان پہنچا، اور خاص طور پہ وفات پانے والوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ انویلیڈیٹ ہوتے ہیں، جو ہاسپٹل سے جو ناٹ فٹ فار جاب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود تھی کہ 17A کے تحت ان کا بچہ جو ہے ملازمت پہ رکھا جاتا تھا، اور جو بچے اسکیل نمبر یعنی کلرک کے علاوہ اگر کوئی کلرک تک جاب اگر ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، ادروائز اوپر کے لیے اگر وہ اپلائی کرتے تھے تو 10 نمبر جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن یا دیگر پروسیس میں اس کو اضافی ملتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی، اور یہ بہت بڑی سہولت جو ہے اچانک دسمبر 2023 کے نوٹیفیکیشن میں ختم کر دی گئی، اور سرکاری ملازمین اس حوالے سے خاصے پریشان تھے۔ تو آج یہ خبر ملی ہے، اور باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا نمبر آپ نوٹ فرما لیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت رول 17A کے تحت ملازمت کے معاملہ کو بحال کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب رول 17A کے تحت آپ کو ملازمتیں ملیں گی، یعنی آپ سے مراد جو لوگ میڈیکلی انفٹ ہوں گے یا سرکاری ملازمین جو دوران سروس وفات پائیں گے۔ تو یہ ایک خبر تھی، اس کے ساتھ جو بری خبر ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے اور اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، لیکن اس سے قبل آپ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو ریفرنس کے لیے کام آئے، اور نوٹیفیکیشن سنبھال کے رکھنے والا نوٹیفیکیشن ہے۔ یہ تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہے، یہ 7 فروری 2004 کو این الیکشن کے ایک دن پہلے اس کو جاری کیا گیا ہے، اور یہ 7 فروری 2024 کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، نمبر FDSR 1/10-2004 P2۔ تو یہ اس کا نوٹیفیکیشن نمبر ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ڈپارٹمنٹ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ تو بری خبر کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اس سے قبل سرکاری ملازمین جو وفات پا جاتے تھے ان کے لیے دسمبر 2023 میں ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، اور پیکج
جو دیا گیا تھا اس کو اب پھر دوبارہ ریوائز کر دیا گیا ہے اور اس کی ریشو جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. جو دوران سروس ملازمت جو دوران سروس وفات پا جانے والے ملازمین تھے ان کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ جو دی جاتی تھی، جس کو آپ ریویژن ان فائنینشیل اسسٹنس پیکج ہو ڈائز وائل ان سروس، جو سروس کے دوران فوت ہوتے تھے ان کے لیے جو کمپنسیشن تھی اس میں کمی کی گئی ہے. وہ کمی کتنی کی گئی ہے؟ سکیل نمبر 1 سے لے کر 4 تک ان کے لیے پہلے 50 لاکھ روپے اناؤنس کیے گئے تھے، لیکن اب اس کو 30 لاکھ روپے ریوائز نوٹیفیکیشن میں کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح سکیل نمبر 5 سے لے کر سکیل نمبر 10 والوں کے لیے 75 لاکھ روپے اناؤنس کیے گئے تھے، جو کہ اب 75 لاکھ سے کم کر کے 35 لاکھ روپے کر دی گئی ہے وہ کمپنسیشن. اور سکیل نمبر 11 سے 15 تک 1 کروڑ روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، لیکن اس ریوائز نوٹیفیکیشن میں اس کو کم کر کے اس کو 1 کروڑ سے کم کر کے اس کو 40 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح سکیل نمبر 16 سے لے کر 17 والوں کے لیے 1.5 کروڑ روپے اناؤنس کیا گیا تھا، اور اس 1.5 کروڑ کو کم کر کے 60 لاکھ روپے تک محدود کیا گیا ہے. اور اسی طرح 18 سے 19 سکیل والوں کے لیے 20 ملین یعنی 2 کروڑ روپے جو ہے وہ اناؤنس کیے گئے تھے، لیکن اب جو ریوائز نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں اس کو کم کر کے اس کو 70 لاکھ تک کیا گیا ہے. تو اسی طرح سکیل 20 سے اوپر والے جو تھے ان کے لیے بھی 2 کروڑ تھا، تو اس کو بھی ریوائز کر دیا گیا ہے 70 لاکھ کے طور پہ. تو یہ ایک اس حوالے سے بری خبر تھی کہ ایک اچھی پہلے اماؤنٹ ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے اس کا اناؤنس کر کے اب اس کو ریوائز کر کے کم کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی خبر ہے کہ پہلے صرف 3 ملازمین کو جو ہے سرکاری ملازمین کے 3 بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے، اور انتہائی نوملی وظائف ہوتے تھے، تھوڑے تھوڑے وظائف ہوتے تھے، جن سے میرا نہیں خیال کہ بچے جو ہے ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہوگا. لیکن اس نوٹیفیکیشن میں اچھی بات یہ ہے کہ ان کو بجائے وظائف دینے کے ان کی جو سمیسٹر کی فیس ہے یا ان کے جو دیگر جو معاملات ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اگر میں اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا تو ویلاگ لمبا ہو جائے گا اور آپ کے بور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور مجھے ہمیشہ اس چیز کا لحاظ رہتا ہے. تو اس لیے اس میں اس نوٹیفیکیشن میں بچوں کے وظائف کے حوالے سے بھی بالکل زبردست فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں سمیسٹر کی فیس مثلا وہاں اگر پہلے اس کو 3 لاکھ روپے دیا جاتا تھا، تو اب اس کو جو دوران سروس ملازمین وفات پا جاتے ہیں ان کی سمیسٹر کی فیس جو کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تک ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ادا کی جائے گی. اسی طرح دیگر وظائف ہیں اور دیگر بھی سہولیات موجود ہیں. تو یہ اچھی اور بری خبروں کا ملا جلا ایک نوٹیفیکیشن تھا، آپ تک پہنچانا مقصود تھا. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا. بہرحال رول 17A کا بحال ہونا ایک بہت بڑی خبر ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ